بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم بک 3 کے پلے نمبر 2 سے اپنے اس لیکچر کا آغاز کریں گے۔ پوئمز کا جو پورشن ہے اسمارٹ سلیبس میں موجود تمام پوئمز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم پلیز کی طرف موو کریں گے اور جو اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہے پلے نمبر 2 ہم اس سے یہ لیکچر شروع کریں گے۔ ٹائٹل ہے اس پلے کا وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ، جو کہ لکھا ہے گور وڈل نے، جو کہ ایک امریکن رائٹر ہیں۔ اور وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے سیارے کی سیر۔ وزٹ کا مطلب ہے سیر کے لیے جانا، اور اسمال پلانٹ کا مطلب ہے چھوٹا سا سیارہ۔ تو یہاں پر جو اسمال پلانٹ ہے یہ ریفر کیا گیا ہے زمین کو، اور جو وزٹ کرنے والا وزٹر ہے وہ کسی بیرونی دنیا سے آیا ہے۔ وہ کوئی ایلین ہے جو کہ کسی اور سیارے سے تعلق رکھتا ہے، اور اپنی اس نے آئیڈینٹی کو یہاں پر چھپایا ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی اس آئیڈینٹی کو چھپائے جو کہ نہ بتا سکے۔ اور وہ اس وزٹ پر یہاں اسمال پلانٹ پر اسی لیے آیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں مطالعہ کر سکے، جو کہ اس کا شوق ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر ڈومینیٹ کرے، غالب آ جائے اور حکمرانی کرے، اور بہتر طریقے سے یہاں کے ان نظم و نسق کو سنبھال سکے۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چھوٹا سا سیارہ ہے اس کی سیر کے لیے، چونکہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری یہ زمین ہے، یہ جو زمین کا سیارہ ہے، یہ پوری کائنات میں جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے، کیونکہ جو کائنات میں پائے جانے والے ستارے ہیں ان کا حجم بہت ہی زیادہ ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے سینکڑوں ہزاروں زمینیں جو ہیں وہ ایک ستارے کے اندر پیک ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہے چھوٹے سے چھوٹا جو سائز ہے، میگنیٹیوڈ ہے، وہ ہماری زمین کا ہے اس یونیورس میں۔ تو اسی لیے یہاں ریفر کیا گیا ہے اسمال پلانٹ، کیونکہ جو وزٹر ہے وہ جس سیارے سے بلانگ کرتا ہوگا، وہ سیارہ یا وہ ستارہ جس سے وہ آیا ہے تو وہاں وہ بہت ہی بڑا ہوگا، لہٰذا وہ یہاں پر جو ہے اسے چھوٹا سا سیارہ کہتا ہے۔ پہلے ہم سمجھ لیں کہ جی یہ پلے یعنی جسے ہم ڈرامہ کہتے ہیں، اس میں اور سٹوریز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پہلے ہم بک 1 میں جو ہے وہ سٹوریز، شارٹ سٹوریز پڑھ چکے ہیں، جس میں ڈرامے کی طرح ہی کردار ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک کہانی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ساری کی ساری سٹوری جو ہے وہ موو کرتی ہے، اس میں ایونٹس کو کنیکٹ کیا گیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو سٹوری ہے وہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے، اور آخر میں کوئی نہ کوئی مورل لیسن جو ہے وہ دے کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو پلیز ہیں، پلیز میں بھی کردار موجود ہوتے ہیں، اس میں بھی کہانی موجود ہوتی ہے، لیکن جو اصل چیز جو کہ ڈسٹنگوش کرتی ہے پلیز کو سٹوریز سے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کردار مینشن کیے گئے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں سٹیج پر پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور جو ان کے ڈائیلاگز ہیں وہ ڈائیلاگز انہوں نے سٹیج پر بولنے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جو ہے ڈرامہ یہ پرفارمنس کے ذریعے جو ہے آڈینس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہانی جو ہے اسے نریٹ کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور ڈرامہ جو ہے اسے پرفارم کیا جاتا ہے۔ جو کردار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی سٹیج پر پرفارمنس کے ذریعے جو ہے آڈینس تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے، سٹوری پہنچانی ہوتی ہے۔ اس میں نریٹر کوئی نہیں ہوتا، بلکہ کردار بذات خود نریٹ کرتے ہیں، وہ جو اپنے ڈائیلاگز ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آڈینس تک اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح سے پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ ان تک منتقل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو پلے نمبر 2 ہے وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ، یہ ایک سائنس فکشن ہے۔ سائنس فکشن کہتے ہیں جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے متعلق جو کہانی ہے اس کو یہاں پر ایکسپوز کیا گیا ہے کہ جو بیرونی دنیا کے لوگ ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں اس زمین پر آنے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ تو ان میں جو ایک فرد ہے جس کا نام ہے کریٹن، کریکٹرز میں سب سے پہلا کردار جو ہے وہ کریٹن کا ہے۔ تو کریٹن کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ کسی بیرونی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہاں زمین کے لوگوں کے بارے میں مطالعہ کرنا اس کی دلچسپی میں شامل ہے،
اور وہ مطالعہ صرف اسی لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین کا نظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چلایا جا رہا، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے یہاں کے لوگوں کو اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرے گا اور انہیں ایک اچھی طرز زندگی جو ہے وہ فراہم کرے گا، ان کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو بہتر بنا دے گا اور ان پر ڈومینیٹ کر کے ان پر غالب آ کے ایک اچھی حکمرانی کر پائے گا۔ تو لہٰذا وہ یہاں پر جس دنیا سے آیا ہے وہ دنیا کی جو آئیڈینٹی ہے وہ چھپانا چاہتا ہے، اور لوگوں کے جو اس سے سوالات پوچھنے والے ہیں ان سے وہ اپنی اس آئیڈینٹی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نہ بتائے کہ وہ کس سیارے سے بلانگ کرتا ہے۔ مزید اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے اسے پڑھ لیتا ہے، اور اس کے پاس کچھ غیر معمولی طاقتیں ہیں۔ ان غیر معمولی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں اپنے گرد جمع لوگوں کو حیران کرتا رہتا ہے۔ وہ میریکلز جو معجزے ہیں اس کے پاس، وہ ان کے ذریعے انہیں جو ہے حیران کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ غیر معمولی شخص ہے، اور فطری طور پہ یہ ایک خوش اخلاق شخص ہے۔ گفتگو میں بھی بڑی خوش اخلاقی پائی جاتی ہے، اور جن لوگوں سے بھی یہ ملاقات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بڑے پلائٹ مینرز کے ساتھ بات کرتا ہے، اور یہ ایک مڈل ایجڈ پرسن ہے جو 40s میں ہے، یعنی اب اس کی عمر جو ہے وہ 40 اور 50 کی دہائی جو ہے اس میں جو ہے اس کی عمر کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آلموسٹ یہ 40-50 کے درمیان جو ہے اس کی عمر ہے، اور خوش اخلاق بھی ہے، اور اس نے ایک اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ زمین کے لوگوں کے بارے میں اس کی یہ رائے ہے کہ زمین کے لوگوں نے ابھی ترقی نہیں کی، یہ ترقی کے جو منازل ہیں انہیں طے کرنے میں ابھی اوائل میں موجود ہیں، ابھی انیشیل سٹیجز پہ ہیں، یہ بہت آگے تک ترقی میں نہیں گئے ہیں، جبکہ کریٹن جو ہے یا جو اس کا سیارہ ہے یا جو اس کے لوگ ہیں انہوں نے اچھی خاصی ترقی کر رکھی ہے۔ کریکٹر نمبر 2 ہے راجر سپیلڈنگ۔ راجر سپیلڈنگ جو ہے یہ امریکہ کے ایک علاقہ ہے میری لینڈ، وہاں پر یہ رہتا ہے فارم ہاؤس میں۔ اس فارم ہاؤس میں یہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ٹی وی کی ایک نشریات جو ہے ہفتہ وار پروگرام اسے یہ نشر کرتا ہے، اور یہ جو نشریات ہے اس کے اپنے ہی گھر میں اس کو منعقد کرتا ہے ایک روم میں، اور یہاں پر جو اس کے چینل کے 2 جو اس کے ساتھی ہیں وہ یہاں پر آ کر اس کی یہ جو براڈ کاسٹ ہے اس کو نشر کرتے ہیں اور اسے اسسٹ کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو نشریات ہے، آج کی یہ نشریات کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ آسمان پر کوئی اڑتی ہوئی چیز جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں حیران پریشان ہیں۔ راجر سپیلڈنگ جو ہے وہ خواہش مند ہے کہ وہ نئی سے نئی خبر جو ہے وہ اپنے چینل پر نشر کرے، اور جیسے ہی یہ جو کوئی چیز چمکتی ہوئی آسمان پر دکھائی دے رہی ہے اس کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کرتا ہے اپنی نشریات میں، اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارا امریکن فوج ہے وہ اگر کوئی خلائی راکٹ جو ہے یا کوئی کسی قسم کا ویپن جو ہے خلا میں چھوڑے گی تو اس کا ہمیں پہلے سے علم ہوگا، لہٰذا یہ جو آسمان پہ دکھائی دیتی ہوئی چیز ہے یہ ایک شہاب ثاقب ہے، ٹوٹا ہوا ستارہ ہے جو کہ زمین کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ کیونکہ کوئی اگر اسپیس شپ ہوتا تو یہ اسپیس شپ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ملک بھیجتا خلا میں وہ صرف اور صرف امریکنز ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک اتنا ایڈوانسڈ ہے، ترقی کر چکا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے برابری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ جو اسپیس شپ ہے وہ تو صرف اور صرف امریکنز ہی خلا میں بھیج سکتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جی راجر سپیلڈنگ کی جو شخصیت ہے اس میں سپیریورٹی کمپلیکس پایا جاتا ہے کہ وہ امریکنز کی طرح، دیگر امریکنز کی طرح اس ابہام میں مبتلا ہے کہ وہ اور اس کی قوم جو ہیں وہ دوسری قوموں سے برتری رکھتی ہیں اور ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام جو قومیں ہیں یا لوگ ہیں
وہ ان سے ادنا ہے. تو یہی رائے جو ہے اس کی اس اسپیس شپ کے بارے میں ہے جو وہ اوپر دیکھتا ہے، اور وہ اس اسپیس شپ کی بجائے شہاب ثاقب سمجھتا ہے اور لوگوں کو مسلیڈ کرتا ہے کہ یہ کوئی بھی اسپیس شپ نہیں ہے. اگر کوئی اسپیس شپ بھیجیں گے تو ہم امریکنز ہی بھیجیں گے، اور کسی میں اتنی استطاعت نہیں اور کوئی اتنی اچھی انفارمیشن نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے وہ اسپیس شپ بنا سکے اور اسے خلا میں بھیج بھی سکے. نیکسٹ کردار جو ہے وہ ہے ایلن سپیلڈنگ. ایلن سپیلڈنگ جو ہے وہ راجر سپیلڈنگ کی بیٹی ہے جو کہ 20 برس کی ہے، اور یہ بڑی ہی پرجوش قسم کی لڑکی ہے، زندہ دل لڑکی ہے، اور اسے ایک لڑکے سے محبت ہے جس کا نام جان رینڈالف ہے. جان رینڈالف سے یہ محبت کرتی ہے اور اسی سے یہ شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ راجر سپیلڈنگ جو اس کے والد ہیں وہ والد محترم جان رینڈالف سے محبت کی بجائے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ راجر سپیلڈنگ جو ہے ایک ٹرو امریکن ہے. جو امریکنز ہوتے ہیں وہ ایمبیشس ہوتے ہیں، وہ جو ہے پراؤڈ ہوتے ہیں. یہ چند فیچرز ان میں پائی جاتی ہیں. تو وہ پراؤڈ تو ہے ہی صحیح کہ اگر کوئی اسپیس شپ خلا میں بھیجا گیا تو وہ ہماری قوم ہی بھیجے گی. تو اس پراؤڈ کے ساتھ ایمبیشس بھی ہے، کہ ایمبیشس اس لیے ہے کہ وہ ایلن جو اپنی ڈاٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایلن جو ہے وہ ایسے کسی شخص سے شادی کرے جو بہت مالدار ہو، جبکہ جان رینڈالف ایسا شخص نہیں ہے، وہ ایک کسان ہے، اور کسان کی اتنی آمدن نہیں ہوتی جس سے ایک بہت خوشحال زندگی بسر کی جا سکے. تو لہٰذا راجر سپیلڈنگ بینگ میٹیریلسٹک پرسن، مادیت پرست ہونے کی وجہ سے اس کی خواہش یہ ہے کہ جو ایلن ہے اس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو بہت ہی مالدار اور کھاتا پیتا ہو، اور وہ آگے جو ہے وہ ترقی کر سکے اور دنیا میں اپنا نام روشن کر سکے. اور ایلن سپیلڈنگ جو ہے وہ صرف اپنے جذبات کی قدر کرتی ہے، وہ اپنے جذبات کے پیچھے کی پرسوٹ میں دوڑتی ہے، اور اسے جو ہے وہ دولت سے کوئی لینا دینا نہیں، مٹیریلسٹک نہیں ہے وہ، بلکہ وہ ایموشنل ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے جذبات جو ہیں ان کو فلفلمنٹ ملے، اور اس طرح سے وہ جان رینڈالف کے ساتھ شادی کر لے. مسز سپیلڈنگ جو کہ راجر سپیلڈنگ کی بیوی ہے، اور یہ ہمیں جب پلے شروع ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس چار دیواری میں رہنے والی وہ ہاؤس وائف ہے جسے بیرونی دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ اپنی ہی زندگی میں مگن رہتی ہے، اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بس اس کا ایک ہی شوق ہے اور ایک لگاؤ ہے کہ اس نے ایک باغیچہ بنا رکھا ہے، اس کا نام ہے روز گارڈن، یعنی گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا باغیچہ. تو وہ جو ہے کسی بھی دنیا کی چیز سے زیادہ جو ہے اس کے پاس جو اس کی اہمیت ہے وہ اس کے روز گارڈن کی ہے، اور وہ اسے بے حد محبت کرتی ہے. اور جب کریٹن کا یہ جو اسپیس شپ ہے، یہ جو ایلین اتر رہا ہے آسمان پہ، جس کا یہ پلانٹ اسپیس شپ موجود ہے خلا میں اوپر آسمان پہ، تو وہ جو ہے وہ سیدھا کا سیدھا جو ہے وہ مسز سپیلڈنگ کے روز گارڈن میں جو ہے لینڈ کر جاتا ہے. اور جو یہ پلے ہے، اس پورے کے پورے پلے میں اگر مسز سپیلڈنگ کی کوئی پریشانی دکھائی دیتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جو کریٹن کا اسپیس شپ لینڈ کیا ہے مسز سپیلڈنگ کے روز گارڈن میں، وہ اسے پریشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اسپیس شپ ہے وہ سارے کے سارے باغیچے کو کچل نہ دے. اور وہ جو ہے بار بار کبھی جون سے کہتی ہے، کبھی راجر سپیلڈنگ سے کہتی ہے کہ وہ دونوں جو ہیں انٹروین کریں، مداخلت کر کے جو کریٹن ہے اس سے یہ کہیں کہ وہ اپنا اسپیس شپ جو ہے اس کے اس روز گارڈن سے ہٹا لے تاکہ وہ جو اس کا باغیچہ ہے وہ بچ سکے. اور مسز سپیلڈنگ جو ہے یہ خوش اخلاق بھی ہے، اور اس کے جذبات بھی بہت مخلص ہیں. وہ اپنی بیٹی ایلن سے بے حد محبت کرتی ہے، اور یہ خاتون جو ہے میٹیریلسٹک نہیں ہے راجر سپیلڈنگ کی طرح، اور یہ جو ہے ایلن سپیلڈنگ کی جان رینڈالف سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے، جبکہ راجر سپیلڈنگ کی میٹیریلزم کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا. یہ فیور میں ہے کہ ایلن چاہتی ہے کہ جان سے شادی ہو، تو یہ چاہتی ہے کہ اس کی اس ایلن کی جو خواہش ہے اس کو تکمیل ملے اور وہ جو ہے جان سے شادی کر لے. اگلا جو کردار ہے وہ ہے جان رینڈالف کا.
جان رڈولف جو ہے یہ ایلن سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، انتہائی پیشنیٹ ہے، انٹیلیجنٹ لڑکا ہے، اور جو ہی اسے خلا میں یہ سپیس شپ دکھائی دیتا ہے تو یہ دوڑا دوڑا سب سے پہلے ایلن سپیلڈنگ کے گھر آتا ہے، جہاں پر یہ مسز سپیلڈنگ اور راجر سپیلڈنگ موجود ہیں۔ راجر سپیلڈنگ اپنی اس براڈ کاسٹ میں محو ہے، اور جان رڈولف جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے یہاں پر آیا ہے کہ ان لوگوں کو مطلع کر سکے کہ جو سپیس شپ آسمان میں پر موجود ہے وہ سیدھا کا سیدھا انہی کے گھر میں لینڈ کرنے والا ہے۔ اور جو ہی وہ یہاں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے جو لینڈ کرنے والا یہ جو لینڈ کرتا ہے سپیس شپ وہ مسز سپیلڈنگ کے روز گارڈن میں لینڈ کرتا ہے، اور جان رینڈالف پہلا وہ شخص ہے جو کہ کریٹن سے ملاقات کرتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اور پھر یہ ایلن اور جو جان رینڈالف ہیں یہ دونوں ہی جو ہیں یہ امیجینیٹو پرسنالٹیز ہیں، یہ تخیلاتی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ کریٹن سے گفتگو جب کرتے ہیں تو وہ اپنی گفتگو میں اظہار کرتے ہیں اپنی خواہشات کا کہ وہ آسمانوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، وہ بیرونی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جان رینڈالف بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی کریٹن کے ساتھ جو ہے خلا کی سیر کرے، اور وہ کہکشاؤں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کی سپیس شپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور لائک دیٹ اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں وہ امیجینیٹو پرسنالٹیز ہونے کی وجہ سے ان کے ذہن میں اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور وہ ان تمام سوالات کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس جو تجسس ہے اس کو فلفلمنٹ کے لیے جو ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں۔ نیکسٹ جو کریکٹر ہے وہ ہے جنرل پارز کا۔ جنرل پار جو ہے یہ آرمی کا ایک جنرل ہے، اور جو ہی کریٹن کا یہ جو سپیس شپ ہے یہ راجر سپیلڈنگ، مسز سپیلڈنگ اور ایلن سپیلڈنگ کے گھر میں لینڈ کرتا ہے تو جنرل پارز جو ہیں اس کو راجر سپیلڈنگ مطلع کر دیتا ہے کہ ہمارے روز گارڈن میں جو ہے وہ ایک سپیس شپ لینڈ کیا ہے، اور اس میں سے یہ جو شخص نکلا ہے اس کا وہ شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی مطلع کرتا ہے۔ تو جنرل پار دوڑا دوڑا جو ہے ان کے گھر آتا ہے، اور جو ہی وہ آتا ہے وہ آتے ہی یہاں پر مارشل لا نافذ کر دیتا ہے۔ مارشل لا سے مراد ہوتا ہے کہ فوج کی جو حکومت ہے وہ قائم کر دیتا ہے، یعنی جہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ فوج کے احکامات کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ تو جنرل پار جو ہے وہ یہاں پر جب آتا ہے تو یہ کریٹن سے بہت سارے سوالات پوچھتا ہے، اور اپنی طاقتوں کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ جنرل پار ایک بہت ہی طاقتور ہے شخص ہے، اور اگر اس کے احکامات پر عمل نہ کیا گیا تو وہ کریٹن کو نقصان پہنچائے گا اور اس طرح سے اس کی سپیس شپ کو بھی تباہ کر دے گا۔ تو جو جنرل پار ہے یہ بھی ایک سمبولک ایلیمنٹ ہے، یہاں پر یہ سمبل ہے امریکہ کی کہ امریکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ پراؤڈ بھی ہوتے ہیں، وہ ایمبیشس بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں میٹیریلسٹک بھی ہوتے ہیں۔ تو جنرل پار بالکل ویسی ہی فیچرز رکھتا ہے جیسی کہ راجر سپیلڈنگ رکھتا ہے، جس طرح سے راجر سپیلڈنگ کے کردار میں ہمیں نظر آتا ہے میٹیریلزم اور ایمبیشسنس، اور جو اس کا ایگر ہونا ہے، بالکل وہی کریکٹرسٹکس جو ہیں ہمیں جنرل پار کے کردار میں بھی ملتی ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، اور سامنے والے بندے کو جو کریٹن اس کے سامنے جس کا وہ انٹرویو کر رہا ہے اسے وہ انفیریئر سمجھتا ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے اس کی طاقتوں کے بارے میں جب وہ بتاتا ہے کریٹن کہ میں امارٹل ہوں، میں نہیں مرتا، اور میری زندگی جو ہے وہ فار ایور ہے، اور آپ لوگ جو ہو وہ مختصر سی زندگی رکھتے ہو، تو جنرل پار مذاق اڑاتا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے اپنے ساتھی ہیں انہیں اشارہ کرتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے کریٹن اپنی ان طاقتوں کا اظہار کرتا ہے اور اپنے سامنے ایک وال جو انویزیبل جو دکھائی نہیں دیتی ایسی ایک دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دیتا ہے، اور اس کے جو ساتھی ہیں جنرل پار کے وہ کریٹن تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اسی طرح جب جنرل پار حکم دیتا ہے کہ وہ جو کریٹن ہے اس کی سپیس شپ کو تباہ کر دیا جائے، تو اسی طرح وہ اپنی اس سپیس شپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے گرد بھی ایک انویزیبل وال کریٹ کر دیتا ہے، جو کہ اس کے ساتھی جو ہیں جنرل پار کے وہ اس سپیس شپ تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی غیر معمولی طاقتوں کا اظہار کرتا ہے، اور جنرل پار جو ہے وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، ایون یہ کہ کریٹن جو ہے جنرل پار کے ذہن میں چلنے والی سوچوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس طرح سے کریٹن وہ اپنی اس غیر معمولی طاقت کا اظہار کرتا ہے
اپنا ذہن پڑھ لینے والی، کیونکہ جنرل پار خود اسے جو ہے وہ یہ چیلنج دیتا ہے کہ وہ بتائے کہ جنرل پار جو ہے اس کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے. تو کریٹن اس کا ذہن پڑھنے کے بعد بتاتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس وقت ترقی کا جو ہے خوشی وہ موجود ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ جو ہی وہ کریٹن کو پکڑے گا، اس کو جو ہے وہ حکومت کے حوالے کرے گا، تو حکومت خوش ہو کر اس کو جو ہے ترقی دے دے گی، اس طرح سے وہ پروموٹ ہو جائے گا. تو جنرل پار جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے، بالکل یہی سوچ جو ہے جب وہ کریٹن کے منہ سے سنتا ہے تو واقعتاً وہ کریٹن کی ان طاقتوں سے جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ کریٹن جو ہے وہ اتنی ایکسٹراڈنری کوالٹیز کا مالک ہو. کیونکہ یہ جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز ہیں، امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف انہی لوگوں میں پائی جاتی ہیں. کوئی دوسری دنیا کے لوگ یا کسی اس دنیا میں رہنے والی دیگر قومیں جو ہیں، ان میں کسی طرح سے بھی اتنی اعلیٰ کوالٹیز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. اگر ایسی کوالٹیز ہو سکتی ہیں تو صرف امریکنز میں ہو سکتی ہیں. اور چونکہ جنرل پار ایک ٹرو امریکن ہے اور وہ امریکن سمبل کے طور پہ یہاں استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو بھی اتنا ہی طاقتور سمجھتا ہے جتنا کہ وہ کریٹن ہے، اور وہ کریٹن کو اپنے سے انفیریئر ہی گردانتا ہے. آخری کردار جو یہاں پر ہے وہ ہے ایڈ. ایڈ سے مراد ہے معاون، مددگار. تو یہ جنرل پار جب آیا تھا تو اپنے ساتھ اپنا ایڈ بھی لے کر آیا تھا، یعنی ساتھی بھی لے کر آیا تھا جو اس کے احکامات کے مطابق یہاں پر مارشل لا لگا دیتے ہیں، اور وہی جو ہیں اس کے جنرل پار کے حکم پر کریٹن کی اسپیس شپ کی تلاشی لیتے ہیں، اور وہی ایڈ جو ہیں وہ جنرل پار کے حکم پر کریٹن کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ کریٹن کو نہیں پکڑ پاتے، کیونکہ کریٹن اپنی غیر معمولی طاقتوں کے ذریعے اپنے گرد ایک انویزیبل وال کھڑی کر دیتا ہے. تو یہ تو تھے جی اس چیپٹر میں موجود کریکٹرز جن کا ہم نے ذکر کیا، اور تھوڑی سی کہانی بھی آپ تک پہنچا دی میں نے کہ ایک بیرونی دنیا سے آنے والا اسپیس شپ جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں امریکنز وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسپیس شپ نہیں ہے، کیونکہ امریکن اتنا ترقی یافتہ ہیں کہ اگر اسپیس شپ کوئی خلا میں جائے گا تو وہ امریکن ہی بھیجیں گے. کسی دوسری قوم کے پاس اتنی زیادہ جو نالج موجود نہیں کہ وہ ایسا کوئی اسپیس شپ بنا سکیں. البتہ یہ جو ہے یہ ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے جو کہ زمین کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور راجر اسپیلڈنگ اور جنرل سپارز جو ہیں وہ ایک ٹرو امباڈیمنٹ ہیں اس امریکن اسپرٹ کی، کہ جو ایمبیشسنس پائی جاتی ہے، جو پراؤڈ پایا جاتا ہے، اس قسم کے جو میٹیریلسٹک ایسپیکٹس پائے جاتے ہیں وہ ان کی ریپریزنٹیشن ہے. اور ہمیں یہاں پورٹریل دکھاتے ہیں، ایک نمائندگی کرتے ہوئے یہ دکھاتے ہیں، عکاسی کرتے ہیں کہ امریکن کس طرح کے ہوتے ہیں. اور یہاں ایلن اور جان رینڈولف جیسے کرداروں کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو ایموشنل ہیں، اپنے جذبات کو جو ہے وہ اس کی پرسوٹ میں جو ہے وہ جاتے ہیں، اور امیجنیٹو ہیں، تخیلاتی ہیں، امیجنیشن میں جانا انہیں پسند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسز اسپیلڈنگ جو کہ ایک لونگ مدر ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ جو ہے یہ اس ڈرامے سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کردار ہیں. یہاں تک اگر آپ کا کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوسچن ہو، تو آپ مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. یہاں تک مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک اللہ حافظ.